حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں کے فاصلے پر ہوا، جب انسان کی نسل بہت بڑھ گئی اور لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہو کر شیطان کی باتوں پر چلنے لگے۔ ابتدائی طور پر لوگ سادہ اور پرہیزگار زندگی گزار رہے تھے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ شیطان نے ان کے دلوں میں فساد پیدا کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو اپنے بزرگوں کی یاد میں مجسمے بنانے کی ترغیب دی تاکہ وہ ان کو دیکھ کر عبادت کی طرف راغب ہوں، مگر اصل میں یہ عبادت اللہ کے بجائے پتھروں اور مجسموں کے لیے ہونا شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی واضح ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی اور ان سے رزق مانگنے لگے۔ اس دوران 5 بڑے نیک افراد جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، فوت ہو گئے اور لوگ ان کی تعلیم اور رہنمائی کو بھول گئے۔ اس کے بعد شریر لوگوں اور سرداروں نے ظلم و ستم بڑھا دیا، طاقتور کمزوروں کو دبانے لگے اور زمین پر شرک کا غلبہ ہو گیا۔ آئے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کینے کی پیروی نہ کرو۔ کیا سرداروں اور اگر تم سچے نبی ہوتے تو ہمارے جیسے امیر اور باعزت لوگ تمہارے ساتھ ہوتے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا کہ اللہ کے خزانے امیر یا غریب کی بنیاد پر نہیں دیکھتے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو سمجھانے اور ہدایت دینے کی کوشش کی، لیکن صرف چند لوگ ہی ایمان لائے، جو روایت کے مطابق تقریباً 80 افراد تھے۔ باقی سب لوگ نافرمانی پر قائم رہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب کوئی نئی نسل ایمان نہیں لائے گی اور سب کا انجام کفر میں ہوگا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں ہار گیا ہوں، اب تو ان پر فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ زمین پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی بنائیں اور ہر جانور کا جفت لے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دور دراز زمین پر لکڑیاں جمع کیں، تختے جوڑے اور کشتی بنانے کا عمل شروع کیا۔ اس دوران ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر تیزاب اور کچرا پھینکا اور کہا کہ یہ ریت پر کشتی کیسے چلے گی، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر اور یقین کے ساتھ کام جاری رکھا۔ آخرکار جب پانی ابلنے لگے اور دنیا پر طوفان آئے تو کشتی میں ایمان لانے والے افراد اور جانوروں کے جوڑے سوار کر لیے جائیں۔ قرآن میں بیان ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور زمین کا ہر چشمہ ٹوٹ گیا، جس سے زبردست پانی نکلا۔ پانی زمین اور آسمان سے بڑھنے لگا اور سب کچھ ڈوب گیا۔ پانی میں سب کچھ ڈوب گیا، صرف کشتی محفوظ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور پہاڑوں کی طرف گیا تاکہ بچ جائے، مگر ایک بڑی لہر نے اسے نگل لیا۔ اس کے بعد طوفان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پر رحم فرمایا، پانی واپس زمین میں چلا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اس طوفان کے بعد زمین پر ایمان والوں کی نئی نسل آئی، جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نسل سے تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اکثر لوگ حق کے راستے پر نہ چلیں تو اللہ اپنی مصلحت سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر ایک شخص بھی اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق اور صراط مستقیم کی پیروی ہمیشہ ضروری ہے، چاہے دنیا کی اکثریت مخالفت کرے۔